بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا علی مجھ کو پاک کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو دیکھ کر فرمایا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے جواب دیا کہ میں نے زنا کیا ہے، اب شرمسار ہوں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتی ہوں، کیونکہ آخرت کے عذاب سے دنیا کا عذاب بہتر ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرا شوہر موجود ہے یا سفر پر ہے؟ کہا کہ میرا شوہر موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو حمل سے ہے؟ عورت نے کہا، ہاں میں حاملہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچہ جن کر میرے پاس آنا۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے پالنے والے، یہ پہلی شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب اس عورت کو بچہ پیدا ہوا تو فارغ ہو کر پھر خدمت میں آئی اور پاک کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجان ہو کر پوچھا، کس چیز سے پاک کر دوں؟ عورت نے کہا، میں نے زنا کیا ہے، اب میں بچے کی ولادت سے فارغ ہو چکی ہوں، لہذا مجھ پر حد جاری کر دے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا بچے کو 2 سال دودھ پلا پھر آنا، اور وہ پھر چلی گئی۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الہی یہ دوسری شہادت ہے جو اس عورت نے اپنے خلاف دی ہے۔ 2 سال بعد پھر حاضر ہوئی اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انجان بن کر تمام سوالات کیے، اس نے وہی جواب دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جا بچے کی پرورش کر حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ کوٹھے سے گرنا پڑے۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے مالک یہ اس کی تیسری شہادت ہے۔ عورت کو راہ میں عمر بن حدیث ملا، معاملہ دریافت کیا اور بچی کو پالنے کا وعدہ کر کے اس عورت کو واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا، اور عورت نے پھر اقرار کیا اور طہارت کا مطالبہ کیا۔ فرمایا، یا الہی 4 گواہیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر آپ غصے کی حالت میں سرخ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے اس بچے کی کفالت پر ناراض ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس عورت کو 4 دفعہ قرار کر لینے کے بعد اب یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس عورت کو حد کی تکلیف سے بچنے کے لیے یہ راہ شرعی بتائی جو تیری غلطی کی وجہ سے ختم ہو گئی، ورنہ خداوند کریم مرنے کے بعد اسے معاف کر دیتا۔ اس کے بعد جناب امیر منبر پر تشریف لائے، مؤذن سے کہا، اذان دو۔ تمام اہل شہر اذان سنتے ہی مسجد میں آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں کل صبح کوفہ کے میدان میں ایک عورت پر حد جاری کرنا چاہتا ہوں، لہذا تمام لوگ پتھر لے کر وہاں جمع ہو جائیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر شخص کا چہرہ کپڑے سے چھپا ہوا ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکیں، یہاں تک کہ اپنے گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ یہ فرما کر آپ منبر سے نیچے اتر آئیں۔ روایت ہے کہ اگلے دن تمام شہر کے آدمی چہرے چھپائے اور چادروں میں پتھر لیے میدان میں جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ عورت کو باہر نکالا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں اس عورت کو کمر تک دفن کر دیا جائے اور باقی حصہ باہر رہنے دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، خداوند عالم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عہد لیا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جس کی گردن پر خود کوئی حد ہو کسی پر حد جاری نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی آدمی اس عورت پر پتھر نہ مارے جس کی اپنی گردن پر کوئی حد ہو۔ یہ سنتے ہی تمام آدمی واپس چلے گئے، صرف خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہ گئے جنہوں نے حد جاری کی۔ ایک بار کسی بھکارن نے کفار سے سوال کیا، انہوں نے مذاقہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو۔
اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین سے بہت محبت کرتا تھا، شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا؟ تو غلام نے کہا حضرت علی نے۔ انہوں نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر اعزاز و کرم کے ساتھ نام لیتے ہو؟ غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چبا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ۔ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹے کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نہر فراق میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی یعنی سیلاب آ گیا، تمام کھیتیاں غرق ہو گئیں یعنی ڈوب گئیں۔ لوگوں نے حضرت علی کی بارگاہ میں بے کس فریاد کی، آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مقدس چادر مبارک زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے اثاثے نہری فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا، پھر دوسری طرف اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہو گیا، جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی یا امیر المومنین بس کیجیے، یہ کافی ہے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا، پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اش کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف شفاف اور شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سراب ہو گیا۔ لوگوں نے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض گزار ہوا کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر رسول کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت نے چند باتوں کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب ایک پانی کا چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بھر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔
राहब का बयान सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रो पड़े और इस कदर रोए कि रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो गए। फिर इरशाद फरमाया कि उन लोगों की किताबों में भी मेरा जिक्र है। ये राहब मुसलमान होकर आपके खादमों और मुजाहिदों में शामिल हो गया और शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दस्ते मुबारक से उसे दफन किया और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दोनों शहज़ादों हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आर्मी काबा में हाज़िर थे कि देखा हुआ एक शख्स खूब रो रो कर अपनी हाजत के लिए दुआ मांग रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि इस शख्स को मेरे पास लाओ। उस शख्स की एक करवट चूँकि फाली ज़दा थी, लिहाजा ज़मीन पर घसीटता हुआ हाज़िर हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसका वाक़या दरियाफ़्त फरमाया तो उसने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, मैं गुनाहों के मामले में नहायत बेबाक था। मेरे वालिद मोहतरम जो कि एक नेक और सालेह मुसलमान मुझे बार बार टोकते और गुनाहों से रोकते थे। एक दिन वालिद माजिद की नसीहत से मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन पर हाथ उठा दिया। मेरी मार खाकर वो रंजो गम में डूबे हुए हरमे काबा में आए और उन्होंने मेरे लिए बद्दुआ कर दी। इस दुआ के असर से अचानक मेरी एक करवट पर फालज का हमला हो गया और मैं ज़मीन पर घसीट कर चलने लगा। इस गैबी सज़ा से मुझे बड़ी इबरत हासिल हुई और मैंने रोकर वालिद मोहतरम से माफ़ी मांगी। उन्होंने शफ़क़त बतरी मगलूब होकर मुझ पर रहम खाया और मुझे मुआफ़ कर दिया। फिर फरमाया, बेटा चल, मैंने जहाँ तेरे लिए बदुआ की थी वहीं अब तेरे लिए सेहत की दुआ मांगूंगा। चुनाचे हम बाप बेटे ऊँट पर सवार होकर मक्का मुलाज़मा अल्लाह शरफत अजीम मना रहे थे कि रास्ते में यकायक ऊँटनी भागने लगी और मेरे वालिद इसकी पीठ पर से गिरकर दो चट्टानों के दरमियान वफात पा गए। अब मैं अकेला ही काबा में हाजिर होकर दिन रात रो रो कर अल्लाह से अपनी तंदुरुस्ती के लिए दुआ मांगता रहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसकी दास्तान सुनकर इस पर बड़ा रहम आया और फरमाया, अगर वाकई तुम्हारे वालिद साहब तुमसे राज़ी हो गए थे तो इत्मीनान रखो, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चंद रकत नमाज पढ़कर उसके लिए दुआए सेहत की और फिर फरमाया, खड़े हो। ये सुनते ही वो बिला तकलीफ़ उठकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। आखिर में नाजरीन कमेंट बॉक्स में एक बार सुबहान अल्लाह लिख दी और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।